امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں یہ گفتگو فرمائی، انہوں نے ایک مثال چترال کی دی کہ وہاں ٹنل ہم نے بنائی اور ووٹ لوگ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں، تو جماعت اسلامی کو ووٹ دینے پر ان کو بہت تکلیف ظاہر محسوس ہوئی، اور جیسے ٹنل انہوں نے تاریخی حقیقت بھی نہیں بتاتے کہ یہ کام کب سے شروع ہوا تھا، کیسے شروع ہوا تھا، اس میں جماعت اسلامی کے نمائندوں کا رول کیا تھا۔ عبدالاکبر چترانی 20 سال سے جس طرح سے مقدمہ لڑ رہے تھے، پھر مشرف کے زمانے میں اس پر کام شروع ہوا تھا، تو اب یہ کام مکمل ہوا، پروجیکٹ مکمل ہوا، تو اس کا کریڈٹ لینا جو پاکستان کی ضرورت تھی، اور پھر کہنا کہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کراچی کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کراچی میں ہم نے امن قائم کیا، کراچی میں ہم موٹر وے بنائیں گے، ٹھیک ہے، کراچی میں ہم نے پاور پلانٹ لگائے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب، آپ ذرا ایک ایک کر کے جواب تو دیں، آپ نے کراچی کے ساتھ کیا ہے؟ یقیناً آپ نے کراچی میں آپریشن تو کیے ہیں، لیکن کس کے خلاف کیے ہیں؟ تو جو آپ نے آپریشن کیے، وہ آپریشن جو ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ تو زیادہ تر عوام کے خلاف ہوتے تھے۔ جو مجرم ہوتے تھے ان سے تو آپ ڈیل کرتے تھے، مجرموں سے آپ ڈیل کر لیتے تھے، عوام کو جو ہے آپ تنگ کرتے تھے، نفرتوں کو پروان چڑھاتے تھے اور کراچی کا بیڑا غرق کر دیتے تھے۔ اور اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس 2013-14 کے آپ امن کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے قائم کیا تھا، تو یہ بات کیا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اس میں آپ کا ہاتھ کتنا تھا؟ آپ کراچی میں آئے کتنا تھے؟ آپ کا کراچی سے کنسرن کیا ہے؟ آپ کے کراچی کی لیڈرشپ کون سی ہوتی ہے کہ جو یہاں پر چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہو؟ کراچی کے عوام سے پوچھیں ان کے لوگ ہیں کون؟ کوئی نہیں بتا سکے گا۔ یہ آپ کا انٹرسٹ ہے۔ اور ایک کام جب اداروں نے فیصلہ کیا، جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا، جب فوج نے اور رینجرز نے فیصلہ کیا، پولیس نے قربانیاں دیں، اس کے نتیجے میں امن قائم ہو گیا۔ آپ کریڈٹ بھی اپنا لینا چاہتے ہیں، تو جو امن بدامنی ہوئی تھی اور آپ اس بدامنی میں پورا اپنا وزن ڈالتے تھے، تو اس کا بھی تو آپ کریڈٹ لے لیجئے نا اس بدامنی۔ تو آپ خامخواہ میں جو ہے وہ میں کون کے خامخواہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور آپ اپنا کریڈٹ لینا شروع، آپ نے یہ کام کیا۔ آپ تو ہمیں یہ بتائیں، ابھی تازہ ترین واردات آپ نے یہ کی ہے، جب آپ کی حکومت 1997 سے 99 تک تھی، تب بھی آپ نے ایک کاریوار کیا تھا کہ کراچی کی آبادی کو اس وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ دکھایا گیا تھا۔ اور جب آپ کی حکومت اس وقت موجود تھی، آپ کے بھائی صاحب وزیر اعظم رہے ہیں رجیم چینج کے بعد، اور جب دوبارہ مردم شماری یہاں پر کی گئی، تو آپ نے اور پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے، تینوں نے مل کر کراچی کی 1,47,00,000 آبادی کم دکھائی، اور سب نے اتفاق بھی کروا دیا، سی سی آئی سے بھی منظور کروا دیا۔ تو یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے تو چھرا گھونپا ہے کراچی کے عوام پر۔ نواز شریف جواب دینا کہ یہ 1,47,00,000 انسانوں کا جواب کون دے گا؟ اس کے نتیجے میں ہماری 9 قومی اسمبلی کی 17 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کم ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں جو شہری سندھ ہے اس کا بھی حق مارا گیا، اور دیکھا جائے تو دیہی سندھ کا بھی حق مارا گیا، اس لیے کہ کوئی پرسان حال سندھ کے عوام کا نہیں ہے۔ تو اس پوری کاروائی میں تو آپ امام تھے، آپ کے بھائی صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ سب مل کر انہوں نے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو آپ نے تو ہماری گنتی کھا لی، آپ کراچی کو دیں گے کیا؟ اس کے نتیجے میں وفاقی ملازمتوں کا کوٹا ہوتا ہے، گویا آپ نے یہ حق بھی کراچی کا مار لیا۔ ایک تو پہلے ہی کوٹا سسٹم، اور پھر آپ اس کوٹے میں بھی جب ہماری 1.5 کروڑ گنتی کم کر دیں گے تو ہمارا شیئر کم ہو جائے گا۔ کون جواب دے گا اس کا؟ اسی طرح آپ یہ بتائیے کہ پورا انفراسٹرکچر وزیر اعظم صاحب جو تھے آپ سابق، اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں جو انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا، آپ نواز شریف صاحب یہ بتائیے، آپ 3-4 بار، آپ کی 5 بار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجرم کا اسٹیٹس ہونے کے باوجود نواز شریف لاٹلے بنے ہوئے ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔